وہ متواتر 4 دفعہ لوگوں نے ہمارے پہ اعتماد کیا ہے. ہم پورے اپنے گروپ کے ساتھ 14-15 یونین کاؤنسلز کا جتنا ہمارا اپنا علیزئی گروپ ہے، ہم کیونکہ خود سٹی کے لوگ ہیں اور پرانے ڈیرے وال ہیں، تو باقی جتنی بھی قیادت ہمیں نیشنل اسمبلی پہ نظر آتی تھی، چاہے وہ جمعیت کی شکل میں ہو یا کریمنل علی امین کی شکل میں ہو، یا جو ڈی اے خان جنہوں نے لوٹ کے کھا گئے ہیں فیصل کنڈی صاحب، ان کی شکل میں ہو، تو ہمارے دوستوں کا اور ہمارا ان پہ اعتماد ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ایز اے ونگ اور ایز اے مطلب بھتیجے اور ایز اے مطلب یہ ہمارے ایلڈر ہیں، ان کے ساتھ ہی ہم اپنے پورے گروپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ٹھہرائیں گے، اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ NA38 کے اوپر جتنی ہماری کوشش ہوگی، تن من دھن ہوگا، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سینیٹر صاحب اور اپنے بزرگ وقار احمد خان صاحب کے ساتھ پوری جان لڑائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ 1-2-3 دنوں تک ڈی اے خان کی سیاسی صورتحال اور بھی تبدیل ہو جائے گی، اور اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ NA38 کے اوپر جو ہمارا گروپ ہوگا اس کو تقویت ملتی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ڈیرے کی نمائندگی کا مقصد صرف ایک رتبہ اور مقام حاصل کرنا نہیں، بلکہ انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، تاکہ ہم سب مل کے اپنے جو ہمارے اپنے وطن کی مٹی کے جو لوگ ہیں ان کے لیے صحیح طریقے سے ان کی ریپرزنٹیشن کر سکیں، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کا فورم ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا فورم. اسماعیل خان میں اگر میں اس بات پہ غلط ہوں تو آپ مجھے ٹوک لیجئے گا کہ نیشنل اسمبلی کے اوپر یا تو افغانستان سے آئے ہوئے رہائشیوں کا قبضہ رہا ہے یا ٹانگ کے مقیموں کا یہاں پہ قبضہ رہا ہے. کوئی آج تک ڈیرہ اسماعیل خان کی دھرتی کا پیدا ہوا جو اس مٹی سے تعلق رکھتا ہو، جو اس خمیر سے اٹھایا گیا ہو، آج تک میرے خیال ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی نیشنل اسمبلی کا نمائندہ نہیں ہوا. تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ پسماندگی، یہ ڈیسپریشن، لیک آف ہیلتھ کیئر فیسلٹیز، لیک آف ایجوکیشن، لا اینڈ آرڈر، پیس، الیکٹریفیکیشن، واٹر، سینیٹیشن، جتنے بھی میں ایشوز اٹھا لوں وہ تمام کے تمام نظر انداز کیے جاتے ہیں. اور ٹھیک الیکشن کے دنوں میں ہر کوئی اپنا جو بجٹ ملتا ہے عوام کے لیے ہر سال ہر نمائندے کو، وہ چھپا ہوا بجٹ جیسے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، وہ چھپا ہوا بجٹ الیکشن کے دنوں میں نکل آتا ہے سودے بازی کے لیے. میں یہاں سے ایک دفعہ بھی پبلک نمائندہ نہیں بن کے گیا کہ آپ مجھے پکڑ سکیں گریبان سے کہ وقار خان آپ نے کیا کیا یا آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو وقت گزر چکا ہے اس میں آپ یہ پوچھیں ان سے کہ کیا آپ لوگ ان لوگوں کو نمائندگی دینا چاہتے ہیں جو یہاں کے باسی نہیں ہیں، جو یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، جو یہاں کے مٹی کے نہیں ہیں، کہ 125 ارب روپیہ اگر آئے یہاں پہ 5 سالوں میں اور صحیح معنی میں لگے اور اس میں کوئی کک بیک نہ ہو، کوئی کمیشن نہ ہو، پٹواریوں سے کمیشن نہ ہو، نوکریاں نہ بکیں، بجلی کے صحیح کام ہوں، ولیج الیکٹریفیکیشن ہو، تمام ری وائرنگ، سب گرڈ اسٹیشن بنے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. کنڈی خاندان کے کتنے نمائندے ٹانک سے ڈیرہ اسماعیل خان سے لڑ رہے ہیں، کوئی ایک سیٹ بتا دیں جو انہوں نے خالی چھوڑی ہو. وہ سب انٹرٹوائنڈ ہے، کوئی کسی کا کزن ہے، کوئی کسی کا سورا ہے، کوئی کسی کا داماد ہے، کوئی کسی کا مام ہے. دوسری طرف مولانا صاحب کو دیکھ لیں تو ان کے بھی یا وہ خود لڑیں گے یا ان کے بھائی لڑیں گے یا ان کے بیٹے لڑیں گے. میں نے تو کوئی نہ اپنا بھائی کھڑا کیا ہے، نہ اپنا بیٹا لڑا رہا ہوں، نہ کچھ. صرف ایک جو جمود ہے، جو ایک لوگوں میں خوف ہے کہ یار یہ سرائکی شو دے یہ ایسا بیچارے ایسا کیا کرے سو سرائکی چیز تھوڑی گال تھی. تو اگر آپ یہ چیز دیکھیں
تو یہ میں جمود توڑنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں.